السلام علیکم. آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں اور یہ وہ ٹاپک ہے جو ہر انسان کے دل اور دماغ میں ہر وقت ہی چلتا رہتا ہے. یعنی کبھی کبھی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارا دماغ یہ بات کہہ رہا ہے اور ہمارا دل جو ہے وہ کچھ اور کرنے کو کہہ رہا ہے. تو آج ہم جس پہ بات کریں گے وہ دل اور دماغ کی جو آپس کی لڑائی ہے یا دل اور دماغ کی جو صلح ہے اور دل اور دماغ کی جو چاہت ہے کہ ہم کیا کرنا چاہیے, ہم دل کی سنیں یا دماغ کی سنیں. اور تھوڑا سا ہم اس موضوع پہ بھی بات کریں گے کہ میڈیکل سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے. یقیناً ہم سب کو پتہ ہے کہ دماغ ہی سے ہم سوچتے ہیں اور بات کرتے ہیں, تو یہ دل بیچ میں کہاں سے آ جاتا ہے اور یہ کیسے باتیں کرتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں, بات تو بہت بالکل بڑی آپ نے ریلیونٹ بات کی, اور میں اسی حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو پہلے بتاتا چلوں جو کہ میڈیکل ٹروتھ ہے. جی, وہ یہ ہے کہ دیکھیے, ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی دل ہمارا یہ کہہ رہا ہے لیکن دماغ ہمارا یہ کہہ رہا ہے, اور جب کوئی ایسی کنڈیشن آئے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈائلیما میں چلے گئے ہیں کہ کس کی بات مانیں اور کس کی بات صحیح ہے. اب اس کا میں آپ کو ایک میڈیکل پس منظر بتاتا ہوں آپ کو. ہمارا جو دماغ ہے اس کے اندر ایک شعور ہوتا ہے اور ایک لاشعور ہوتا ہے. جی, شعور ہمارا جو ہے اس کے اندر ایک لاجک ہوتا ہے جو کہ ریزننگ دے رہا ہوتا ہے, اور یہ خاص طور پہ ہمارے دماغ کا جو فرنٹ والا حصہ ہوتا ہے جس کو فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں, اس کے اندر یہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں یہ نوکری کروں یا نہ کروں. جی, تو آپ کا یہ جو دماغ ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ نہیں تم یہ کر لو, یہ نوکری تم کرو گے تو تمہاری ترقی بڑی جلدی ہوگی, یہ نوکری اگر اب تم نے نہ کی تو تمہاری عمر نکل جائے گی, پھر تمہیں یہ نوکری ملے گی نہیں. پھر ساتھ میں یہ بھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں تنخواہ تو اس میں اچھی نہیں ہے, اسکوپ تو اتنا اچھا نہیں ہے, لیکن کر لو تم. تو یہ سارے لاجیکل پوائنٹس ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی عام طور پہ ہم جو بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے دل کے فیصلے ہیں وہ جذبات کے ساتھ یا ایموشنز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, اور جو ہمارا دماغ سوچتا ہے وہ لاجکس کے اوپر سوچتا ہے. لاجک, تو یہ جو لاجیکل گفتگو ہو رہی ہوگی یہ آپ کا برین دے رہا ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کے دل سے آواز آ رہی ہوگی کہ نہیں یہ باتیں تو ساری صحیح ہیں, واقعی اگر میں نے نہ ابھی کیا تو مجھے بڑا نقصان ہوگا, لیکن نہیں مجھے کرنا نہیں چاہیے, ہو سکتا ہے کوئی اور اپرچونٹی مجھے مل جائے زندگی میں. یہ جو بات دل سے آ رہی ہوتی ہے جس کو ہم سو کالڈ دل کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارے لاشعور سے آ رہی ہوتی ہے. بالکل. اور ہمارا لاشعور جب ہمیں یہ بات بتا رہا ہوتا ہے تو یہ اس کو ہم دل کی آواز کہتے ہیں. اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, جو ہمارا شعور ہے اس کی زندگی ہماری پیدائش سے شروع ہو کے جب تک ہم ہیں تب تک رہتی ہے. اگر میں کوئی شخص 30 سال کا ہے, 40 سال کا, 60 سال کا, یہ سے اوپر ہے, تو یہ شعور کی لرننگ, ایکسپیرئنس اور اس کی تعلیم اس تک محدود ہے. لیکن ہمارا جو لاشعور ہے یہ ہمارے آباء و اجداد کی جینیٹک میموری لے کے ہزاروں لاکھوں سال پرانا ہے. تو اس کے پاس جو تجربہ ہوتا ہے, جو ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہ ہمارے شعور سے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے ایک طریقہ کہنے کا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا دماغ آپ کو لاجیکلی یہ سمجھا رہا ہوتا ہے, لیکن بار بار اگر آپ کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں, ایسا کرنا چاہیے, تو میرے نزدیک دل کی ماننی چاہیے یا مان لینی چاہیے. اچھا, اگر آپ نہ بھی مانیں تو میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں بڑا آسان, کہ آپ کو اس ڈائلیما کے اندر کیا کرنا چاہیے. جی, پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جہاں پہ آپ یہ سوچیں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں, آپ کسی اپنے دوست کو یا اپنی سہیلی کو یا کسی جس سے کہ آپ بہت قریبی ہیں اس کو بلائیں, اور اس کو بلا کے آپ یہ سمجھائیں کہ دیکھو یہ میں کام کرنا چاہتی ہوں یا کرنا چاہتا ہوں, اس کے یہ فائدے ہیں اور یہ نقصان ہیں. اور جب وہ آپ کی بات غور سے سنیں تو سننے کے بعد فوری طور پہ جب وہ کچھ کہنا چاہے تو اسے آپ روک دیں اور مشغول ہو جائیں کسی اور کام پہ. ڈونٹ لسن ٹو ہر. اوکے, آپ کھانا پکانا شروع کر دیں, میوزک سننا شروع کر دیں, مووی پہ باہر چلے جائیں, شاپنگ پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے نا, اینڈ جسٹ یو فرگیٹ اباؤٹ اٹ. تو پھر 2 گھنٹے, 6 گھنٹے, 12 گھنٹے, 20 گھنٹے کے بعد جو گٹ فیلنگ آپ کو آئے گی نا, وہ کبھی غلط نہیں ہوگی. ویری نائس. اچھا, ایک اور طریقہ چھوٹا سا بتا دوں. آپ ایک کاغذ لیں اس طرح, اور اس کاغذ کے اوپر آپ ایک لائن کھینچ لیں اور اس کے 2 حصے بنا لیں, اور اس حصے پہ آپ لکھنا شروع کر دیں اس کام کے فائدے,
کہ اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، اور اس پہ آپ لکھنا شروع کر دیں یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے. اور جب یہ آپ لکھ چکے ہیں تو اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یوں کر کے آپ پھاڑ دیں اور اس کے پھینک دیں. اور پھینکنے کے بعد اگین یو گو انٹو سم ایکٹیویٹی جو آپ کو پسند ہے. اگین کوئی میوزک سننا، ہاں ٹائم دے دیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لاجیکلی سوچ رہے ہوتے ہیں تو جو لیفٹ برین ہوتا ہے یہ فوراً ریئیکٹ کرتا ہے، رائٹ برین کو ریئیکٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو یہ ساری انفارمیشن آپ کی سوئچ اوور ہو کے رائٹ برین میں چلی جاتی ہے، اور پھر رائٹ برین پروسیس کرتا ہے، آج کی بات بھی سنتا ہے، پرانے تجربے بھی سنتا ہے، آباء و اجداد سے لے کے آج تک کی، اور وہ ایک گٹ فیلنگ آپ کو دیتا ہے. اینڈ آئی کین بیٹ یو وہ کبھی غلط نہیں ہوگی. ویری نائس. یہ تو آپ نے بہت اچھی پریکٹیکل ٹپس ہمیں بتائیں. یعنی جو لاجک ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سم ٹائمس ہمیں ٹائم جو ہے اس کو دینا پڑتا ہے. یعنی کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا وقت دے دیا جائے تو اس سے ہم بہتر فیصلہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو کچھ چھوٹے چھوٹے سے معاملات ہوتے ہیں، جیسے صبح کے ٹائم دل نہیں چاہ رہا کہ آج میں نہ اٹھوں، آج میں آفس نہ جاؤں، آج مجھے میرا دل نہیں چاہ رہا، یا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایسا کھاؤں، کھانا کھاؤں اور یہ سب کچھ کروں، تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں اس میں بھی ٹائم دینا چاہیے یا فوراً کر لینا چاہیے؟ کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جس میں دل کی فوراً سن لینی چاہیے؟ ہاں نہیں، دل کی تو ہمیشہ سنا کریں، لیکن دیکھیے یہ دونوں جو آپ کا برین ہوتا ہے نا، لیفٹ برین رائٹ برین، یہ پورے دن میں اور زندگی میں فلکچویٹ کرتا رہتا ہے. کبھی آپ اس کی بات مانتے ہیں، کبھی اس کی بات مانتے ہیں. اب اتنا تو شعور جو ہے ہم سب میں ہے، اور زیادہ تر کام ہمیں شعور سے ہی کرتے ہیں اور ہمیں کرنے چاہیے. تو وہ تمام کام جن کے اندر آپ کو لگے کہ ایک بگر لاس ہو سکتا ہے، اس میں تو آپ ہمیشہ دماغ کی بانے ہیں. لیکن وہ کام جس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس کے بغیر کام ہو سکتا ہے، اور اگر نقصان ہوگا بھی تو کوئی ایسا بڑا نہیں ہوگا. روز مرہ کی میں چھوٹے کاموں کی بات کر رہا ہوں، کبھی چھٹی کر لی، یا مثال کے طور پہ کبھی آج چائے نہیں کافی پینے کا، ہاں، تو یہ دل کی مانا کریں. دل کی مانیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا جو پورا برین ہے ہولسٹکلی اسٹرانگ ہوتا رہے گا. بالکل ٹھیک. جو بالکل میکینیکل لوگ ہوتے ہیں نا، دے آر نان کریٹو پیپل. وہ ہو سکتا ہے کہ ایک توازن والی زندگی تو گزار سکتے ہوں، لیکن زندگی میں کوئی بہت بڑا کام نہیں کر پاتے. یعنی آخری سوال آج کے سیشن کا، کہ ہمارا دل جو ہے اس کو دماغ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے یا دماغ کو دل کے کنٹرول میں ہونا چاہیے؟ یہ آپ نے بڑا ٹرکی کوشچن کیا ہے. آئی تھنک اٹ شوڈ کیپ آن چینجنگ. اوکے. ہاں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کبھی لیفٹ برین کو ڈومیننٹ زیادہ ہونا چاہیے، کبھی رائٹ برین کو ہونا چاہیے. یہ آپ کے موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ آپ کے اس وقت کے جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے انجام کو ذہن میں رکھتے ہوئے. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی خدا نخواستہ گالی دے دیتا ہے، برا کام کر سکتا ہے، تو آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو مار دوں. بالکل. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دل کی بات مانیں. دماغ آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، اگر تم مار دو گے تو جیل میں چلے جاؤ گے، تمہارے بچوں کو کیا بنے گا. بالکل. سو وی ہیو ٹو کیپ اے بیلنس بٹوین دی ٹو. لیکن بہت جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر تو آپ کو دل کی مان لینی چاہیے. اور جہاں پہ ڈائلیما ہو کہ میں یہ کروں یا یہ نہ کروں، اس میں ٹائم دیں. اور ٹائم دینے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ آپ کر کے دیکھیں. تھینک یو ویری مچ. آج کی گفتگو ہماری بہت اچھی رہی، اور دل اور دماغ کی جنگ میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ کبھی دل کو ہار جانا چاہیے اور کبھی دماغ کو جیت جانا چاہیے. تو سنتے رہیے، اور اسی طرح انشاءاللہ نیکسٹ کسی ہم اچھے ٹاپک پہ آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے.